یہ صرف 10 دن کے لیے رونے دھونے کا پیغام، بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت۔ ہر شے کو بدعت نہ بناؤ۔ میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمکایا ہوا تھا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے، اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر اتر کر رہے تھے، اور آپ نے یوں بھینچا ہوا، ایسے دبایا ہوا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ، یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے، کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں۔ ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں۔ لینے آ چکا ہوں، میں لینے آ چکا ہوں، میں تمہیں لینے آ چکا ہوں۔ ادھر شہادت ہو رہی تھی، ادھر ابن عباس سوئے ہوئے خواب دیکھ رہے تھے، میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل تھی اور اس میں خون تھا، اور وہ زمین سے اور خون اٹھا کے ڈال رہے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن میں ان کا وکیل بنوں گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، میں کبھی بھی یہ کہانی پوری نہیں سنا سکا، میرا ضبط ٹوٹ۔ بہت ساری چیزیں ماضی کی نسبت روشن ہوتی جا رہی ہیں۔ میں دعا گو بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں اپنے بڑے بھائی جناب مولانا طارق جمیل صاحب سے، جو اس سال انہوں نے 2 اپنے بیان نشر کیے، خاص طور پر امام حسین پر رونے کے حوالے سے۔ وہ حدیثیں انہوں نے پڑھ کر سنائیں کہ جس میں امام حسین پہ رونا سنت پیغمبر قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وقت تک پہلی محرم کو مبارکبادیں بھی دی جاتی تھیں، پھر وہ مسئلہ حل ہو گیا خود بخود۔ تو الجھے نہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیے، آپ اپنا کام کیے جائیے۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ غیر مستند نہیں ہے، آپ کو بڑوں نے سکھایا ہے، بڑے بھی آپ کے معتبر ہیں۔ ہوتا ہے بیچ میں کوئی خلل آیا تھا شاید، ورنہ یہ حدیث تو آج بنی تو نہیں ہوگی نا، یہ پیغامات آج تو کہیں سے نکل کے نہیں آئے ہوں گے۔ یہ بیچ میں کچھ خلل آیا، کچھ عالمی، میرے حساب سے تو سیاست تھی، مذہبی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ عالمی سطح پر سیاست کا عنوان تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کے درمیان ان مسائل کو ہوا دی جائے، اور وہ شرک کر رہا ہے اور وہ کفر کر رہا ہے، وہ مرتد ہے اور وہ فلاں ہے، اس طرح کے ٹائٹل، اس طرح کے عنوانات دے کر ایک دوسرے کے درمیان رخنے ڈالے جائیں اور جدائی ڈالی جائے۔ عزیزو، کیسے ممکن ہے کہ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی خواب میں آ کر عصر عاشور وہاں حسین ذبح ہو رہے ہیں کربلا کے میدان میں، یہاں مدینہ کتنا فاصلہ ہے؟ مدینے میں اور کوفے اور عراق میں اور کربلا میں ہزاروں میل کا فاصلہ۔ امام نے بھی جو رستہ اپنایا ہے مدینے سے، پہلے مکے آئے ہیں، پھر مکے سے حضرت ان رستوں سے ہوتے ہوئے عراق آئے ہیں۔ 6 مہینے کا سفر کیا امام نے مدینے سے کربلا پہنچنے میں۔ ادھر امام حسین شہید ہو رہے ہیں اسی سن 61 ہجری کے عاشور کے عصر کے وقت، اور ادھر ام المومنین حضرت ام سلمہ کے خواب میں نبی آئے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں سر پہ امامہ نہیں تھا، نبی کے بالوں میں خاک لگی ہوئی تھی، ریش مبارک پر بھی اغبرا، غبار لگا ہوا تھا۔ ابا سرکار کی زمین پر خط بنا رہی تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا ام سلمہ تم سو رہی ہو، میرا حسین کربلا میں بھوکا پیاسا مارا گیا، میرے بچے کو کربلا میں مار دیا۔ بی بی اپنے حجرے سے، عرب دستور تھا، عرب کی عورتیں، عرب کا انداز، بی بی اپنے حجرے سے آہو فغاں کرتی ہوئی باہر آئیں، بس ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی، میرا حسین مارا گیا۔
آپ ذرا اندازہ تو کیجئے چاہے اس گھر میں بیویاں اور تھیں ان کی کیا کیفیت رہی ہوگی. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. صرف ایک جملہ کہہ کے منزل بدلوں گا. وہاں ایک جوان بیٹی بھی ہے حسین کی. آپ کو اندازہ ہے بیٹیوں کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے, اور باپ بھی بیٹیوں کی طرف کتنے راغب ہوتے ہیں, ان سے کتنا پیار کرتے ہیں. حکم بھی ہے جب گھر میں داخل ہو تو پہلے بیٹی سے بات کرو, کچھ لے کر آئے ہو تو پہلے بیٹی کے حوالے کرو, بچوں کے لیے کچھ لائے ہو تو بیٹے کے سے پہلے بیٹی کو دو. یہ حکم ہے, حدیثیں ہیں, یہ تعلیم ہے ہمیں اسلام کی. عزاداروں, بیٹیوں کا باپ سے تعلق کتنا گہرا ہے میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا. جب امام حسین کی شہادت کی خبر پہنچانے کے لیے ذوالجناح خیمہ گاہ کی طرف گیا ہے نا, تو خیموں میں ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے. یہ اسی خیمے پہ جا کر رکا اور زمین پر پیر مارنے لگا جس خیمے میں حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ تھی. اور جب بی بی نے آواز سن لی نا کہ بابا کا گھوڑا آیا ہے, تو باہر آئی ہیں تو گھوڑے نے گردن جھکا دی. کیا کہے, کیا بتائے, مگر بی بی سمجھ گئی کہ میرا بابا مارا گیا. اب بیٹی کا باپ سے تعلق اور بیٹی باپ کے کن کن چیزوں کا خیال رکھتی ہے وہ ذرا مقتل کے جملے سے دیکھیے. بی بی نے آگے بڑھ کر کہا, مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا, میرا بابا پیاسا بہت تھا. اجرکم اللہ.